اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیے دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن وہ جمع کیے جائیں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور ان کو یوں معلوم ہوگا جیسے انہوں نے دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، پس نقصان پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت والے بھی نہ تھے۔ یہ آیت نمبر 44 اور 45 کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ مِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، دیکھ کر بھی ان کی وہ کیفیت نہیں بنتی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے، ایسے حقیقت میں ان کی نظریں بھی سلب کر لی جاتی، ایسے وہ سنتے نہیں ہیں، ایسے ان کی سماعت بھی سلب کر لی جاتی کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، تکالیف پہ صبر کریں، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور یہ ہمیں قوت سماعت اور قوت بصارت یہ سب چیزیں دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان قوتوں کو اس رخ پہ استعمال کریں۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے تو چاہیے تو یہ کہ یہ سلب کر لی جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا انعام و اکرام جاری رکھا۔ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ روزی دیتے ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود اللہ انسان کا سانس بند نہیں کرتے، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اپنا قہر نازل نہیں فرماتے، اتنے گناہوں کے باوجود اللہ بندے کے اوپر ستاری رکھتے ہیں، محبت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اپنا تعلق بنا کے رکھتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا محمد اگر تجھ کو عذاب دینا ہوتا تو تجھ کو علم کی دولت نہ دیتا۔ دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، نظر دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور صرف سننے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے اور صرف سوچنے کے لیے عقل اور آنکھ اور کان نہیں ملے، بلکہ یہ اس لیے ملے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کی خلقت پہ غور کر کے اللہ سے تعلق کو بڑھائیں۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین آسمان کا جو نظام ہے اور رات اور دن کا تبدیل ہونا اور بدلنا ہے، اس کے اندر واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل ہونا، لآیات، اس میں نشانیاں لأولی الالباب، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ جو عقل نہیں رکھتے ان کے لیے اس میں نشانیاں نہیں ہیں۔ اور دیکھیں کہ کتنا بھی خوبصورت اور عظیم ترین نظارہ ہوتا ہے، کفار اور آج کل کا کافر کہتے ہیں واہ 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 کیا زبردست نظارہ ہے، کیا زبردست سینری ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایسی بات کرتے ہیں، نہ یہ کہ اس سے وہ اللہ کا تعلق بڑھائیں، اللہ سے قرب بڑھائیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ یہ چیزیں سلب ہو جاتی۔ ایک نوکر ہم رکھتے ہیں 5,000 10,000 پہ، اور اس کو کہتے ہیں جی سودا لا کے دو، کہ جی نہیں لا کے دیتا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو نوکری سے نکالیں گے۔ ایسے ہی اللہ نے قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت عقل، سوچنے فہم کی صورت چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اس کی ذات پہ غور کریں، لیکن جب وہ نہیں کرتے تب بھی اللہ رب العزت ان سے یہ چیزیں نہیں چھینتے۔
لیکن آخرت میں جب ان کو اندھا گونگا بہرا اٹھایا جائے گا، ان کی زبانوں پہ تالے ہوں گے، وہ کہیں گے اے بھائی کیا ہو گیا، ہم دنیا میں تو دیکھنے والے تھے، آخرت میں اندھے کیوں اٹھائے گے؟ تو اللہ جواب میں فرمائیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر میری آیات سے رخ موڑا، آج میں ان سے رخ موڑ رہا ہوں، مجھے ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے ہے۔ لیکن اللہ اس کے ساتھ فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، کچھ بھی ظلم نہیں، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ کوئی کہتے ہیں اللہ کیسے ظلم نہیں کرتے؟ ایک آدمی 60 سال جیا ہے، ایک اشکال ہے، اشکال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ ایک آدمی 60 سال تک کفر میں مبتلا ہے، 70 سال تک کفر میں مبتلا ہے، 90 سال اس کی عمر ہے کفر میں مبتلا ہے، چلے 100 سال اس کی عمر ہے کفر میں مبتلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا دیکھ لو، چلو 1000 سال کا ہے کفر میں مبتلا ہے، لیکن اس کے لیے کفر کے لیے جو جہنم ہے وہ ہمیشہ کی ہے، 100 سال جیا ہے اور جہنم جو ہے کروڑوں سالوں کی ہے، 100,000 سال جیا ہے اور جہنم جو ہے وہ کروڑوں سالوں کی ہے، اربوں خربوں پدموں سالوں کی ہے، ابد الآباد، یعنی ہمیشہ ارب خرب پدم یہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر بھی جہنم کا عذاب اس کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ تو برابر بات نہ ہوئی، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ حضرت مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ انسان کا ایک ارادہ اور ایک نیت ہوتی ہے، وہ نیت دیکھیں ہم میں اور آپ ہم میں سے کسی کی نیت یہ نہیں ہے اگر ہم 150 سال اگر ہماری عمر ہوئی تو 150 سال کے بعد ہم اپنا مذہب تبدیل کر لیں گے، کسی کا کوئی نیت نہیں ہے، کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چنانچہ مومن 60 سال جیے، 70 سال جیے، 20 سال جیے، 30 سال 40 سال جیے، جتنی عمر بھی جیتا ہے اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں ایمان کے ساتھ رہوں گا، ایمان کے ساتھ مروں گا۔ اس کی عمر اگر 1000 سال ہو جائے، اگر 1 کروڑ سال ہو جائے، اگر 10 کروڑ اور 100 کروڑ سال ہو جائے، تب بھی اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میری جتنی بھی عمر ہو میں اپنی عمر میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس کو اس کی اس نیت اور ارادے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی کافر کے ساتھ معاملہ ہے کہ کافر اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کرتا، اس کا ارادہ یہی ہے کہ جب تک رہے گا کافر رہے گا، اور اس کی دلیل اس کی ساری زندگی ہوتی ہے جو اس نے زندگی کفر میں گزار دی۔ ہاں اگر مرنے سے چند لمحے پہلے بھی ایمان قبول کر لے گا، حالت نزع آنے سے پہلے، موت کا جھٹکا آنے سے پہلے اگر 1 لمحہ پہلے بھی ایمان قبول کر لے گا تو تب اس کا ایمان معتبر ہے، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کوئی یہ نہ سوچے کہ بھی عذاب کام اتنا چھوٹا سا اور عذاب اتنا بڑا سا، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ بھی انسان کا ارادہ ہے، اس کی وجہ بھی انسان کا ایمان ہے۔ تو ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر۔ یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا، اور پھر جس دن یہ معاملہ ہوگا تو یوم یحشرهم، اس دن سب اکٹھے ہوں گے، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، اور وہ ایسے جمع ہوں گے کہ جیسے کہ انہوں نے دنیا میں وقت گزارا ہی نہیں ہے، ہاں سوائے ایک آدھا دن گزارا ہے، آدھا دن گزارا ہے، یا آدھا دن، ساعة من النہار، دن کی ایک گھڑی کا مطلب ہے، بعض علماء نے آدھا گھنٹہ لکھا، بعض علماء نے 1 گھنٹہ لکھا، 1 گھڑی سے مراد اتنا ہی وقت ہے۔ الا ساعة من النہار، ہم دن کی کچھ گھڑی وہاں پر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو آج دیکھیں کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، پرانا زمانہ سوچتا ہے تو وہ سوچنے میں اتنا وقت نہیں لگتا جتنا اس کو گزارنے میں لگا تھا۔ وہ سوچا جاتا ہے 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں سوچا جاتا ہے، لیکن گزارے تو اس نے 40 سال ہے، گزارے تو اس نے 50 سال ہے، اس 50 سال کو آپ 40 منٹ میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی وہاں پر لگے گا کہ ساری زندگی گزار دی، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار،
دن کی ایک گھڑی، دن کی کچھ گھڑی جو ہے وہ ایسا لگے گا کہ ہم نے دنیا میں گزاری، لیکن ایسے بے ہوش نہیں ہوں گے. یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے، یہ فلانا ہے، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے ویسے کیا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا. اور یتعارفون بینہم، قیامت کے دن پہچان بھی رہے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. دیکھیں دنیا میں کسی کا حق نہ ہو، دنیا میں کسی کے ساتھ طول عمل نہ ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا بہت خوف ہے. کہا کون سی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز دنیا سے محبت، حب الدنیا، دنیا کی محبت سب سے پہلی چیز، اور دوسرا طول العمل، لمبی لمبی امیدیں اور لمبی لمبی سوچیں کہ یہاں سے ایسے ملے گا، پھر ایسے کروں گا، پھر ویسے کروں گا، لمبی لمبی امیدیں. یہ آپ نے فرمایا مجھے ان دو چیزوں سے اپنی امت کے بارے میں بہت ڈر لگتا ہے. آج دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل، اولاد کو نماز پڑھوانے سے غافل، اولاد کو اللہ کے نام سے دور، اس لیے کہ آج ان کو اس میں لگایا تو ایسا نہ ہو کہ ان کا ذہن کسی اور طرف چلا جائے. میں تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے تو اپنی بچی کو یہ بنانا ہے، میں نے تو اپنی بچی کو وہ بنانا ہے، میں نے تو ابھی دنیا میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور اسی دوران کسی راستے سے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لقاء کو جھٹلایا. کفار نے قولاً جھٹلایا اور فعلاً جھٹلایا، اور مسلمانوں نے صرف فعلاً جھٹلایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. جو آج کا دن گزارا ہے یہ سارا دن ہم نے کسی اور کو جواب تو دینا نہیں، لیکن اللہ کو جواب ضرور دینا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فکر آخرت پیدا فرمائے. وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے، یعنی کہ یہ کفار کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.